اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سیلف امپروومنٹ یعنی خود کو بہتر بنانے کا سفر، اس کا آغاز کیا تھا۔ ایک پروگرام ہم نے پہلے اس پہ کیا اور میری خواہش تھی کہ کچھ اور پروگرام اس پہ کیے جائیں، تو آج اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام، اور اس کا عنوان ہے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے حکمت عملی، یعنی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، پہلے تو میرا ایسے ہی دل کیا کہ خوابوں پہ بات کی جائے کہ خواب جو ہیں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تبھی جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ ہم خواب دیکھنے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یا یہ تو ایسے ہی بیٹھا خواب دیکھتا رہتا ہے، خواب دیکھتا رہتا ہے۔ خواب دیکھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ کام ہے۔ میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، پرانی بات ہے، میں کافی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک بچہ جس کا موبائل جو ہے وہ لے لیا ٹیچر نے کہ کلاس میں کیوں لے کر آئے ہو۔ جب اس نے مانگا تو کہا کہ بھئی اب گھر جاتے وقت وہ جو پرنسپل ہے نا ان سے لے لینا۔ تو وہ شام کو جب گھر جانے لگا تو پرنسپل کے آفس میں گیا، تو وہ پرنسپل کا آفس کے پہلے سامنے جو ہے نا اس کی ایک سیکریٹری بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک دروازہ تھا، اور اس دروازے کے پیچھے ایک لمبا بڑا کمرہ تھا جس میں وہ صاحب جو ہیں۔ تو اس نے جو ہے دیکھا اور کہا کہ بھئی وہ آپ لا دیں ان سے۔ کہتے کہ نہیں، ابھی میں نہیں لا سکتی، نہ آپ ان سے مل سکتے ہیں، وہ بزی ہیں۔ بچے نے اندر جھانکا اور جھانک کر کہنے لگا کہ ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے اور نہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں۔ اس کی جو سیکریٹری تھی اس نے کہا کہ نو، ہی از تھنکنگ، ہی از بزی۔ میں بہت مسکرایا اور میں نے کہا یار دیکھو، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سوچنے والا جو ہے وہ مصروف ہے۔ اس نے کہا وہ مصروف ہے تو بچے کو پریشانی، کہتا نہیں وہ تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، کیا مصروفیت ہے؟ کہ نہیں، ہی از تھنکنگ، ہی از بزی۔ بھائی وہ سوچ رہا ہے، مصروف ہے، تم کسی اور وقت آنا۔ تو سوچنا بھی ایک کام ہے، اسی طرح سے خواب دیکھنا بھی ایک کام ہے۔ تو خواب دیکھنے چاہیے۔ اصل میں ہم اپنے بچوں کو شروع میں ہی منع کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے پہلے وہ جادو پریوں کی کہانیاں ہم پڑھ لیتے تھے، ابھی والدین پڑھنے نہیں، یہی کیا پڑھ رہے ہو بھائی، یہ جادو پریوں کی کہانیاں بھی کوئی پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بچے ہمارے زمانے میں بھی ویسے چھپ کر ہی پڑھتے تھے، ناول پڑھنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ پڑھنا چاہیے، بس ریڈنگ ریڈنگ ریڈنگ، اس سے ایک تو ہیبٹ بن جاتی ہے بچوں کی، اور دوسرا وہ خواب دیکھنے لگتے ہیں، اپنے طور پر ویژولائز کرنے لگتے ہیں۔ وہ کالے لفظ ان کے لیے کالے لفظ نہیں ہوتے، یا وہ رنگ برنگی تصویریں ان کے لیے رنگ برنگی تصویریں نہیں ہوتی، وہ ان کے خواب ہوتے ہیں۔ وہ آج خواب دیکھیں گے، کل اس کی تعبیر کریں گے۔ شیخ چلی جو ہے وہ کتنا بڑا خواب دیکھنے والا تھا، اتنا زبردست کریکٹر ہے۔ آج بھی ہم کوئی اس طرح کا پلاننگ کر رہا ہو تو ہم اسے کہیں یہ شیخ چلی ہے جی، یہ تو آج بس اب مرغی خانہ بنائے گا، مرغی لے آیا ہے، چھانٹا لے آیا ہے، اب یہ تانگا بنائے گا۔ تو خواب دیکھتے رہنا چاہیے، دیکھنے دینا چاہیے، اور جو خواب دیکھ رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور وہ خود ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ خواب دیکھتے دیکھتے تعبیر کی طرف اس کا ایک قدم بڑھ جائے گا۔ تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو خوابوں کی تعبیر کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، وہ کیسے بیٹھے دیکھتے رہیں خواب، یا کوئی اٹھیں، باہر نکلیں، کمرے کی کنڈی کھولیں، اپنے سیلف سے باہر نکلیں، اپنی ذات سے باہر نکلیں۔ تو ہم اس پہ جو ہے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے۔ اچھا، یہ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کا ٹارگیٹ ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اہداف ہے نا، اردو میں بڑا مشکل سا لفظ ہو گیا ہے ہمارا، اردو انگلش بول بول کے گول کے قریب ہو گئے ہیں۔
تو یہ اہداف کا تعین جو ہے وہ خود کی بہتری کے سفر میں جو ہے ایک بنیادی قدم ہے. اپنی سیلف امپرومنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے آپ کو بہتر بنانا ہے، اچھا کرنا ہے، تو آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اس کو طے کریں اور اس کا تعین کریں. اور یہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا، یعنی خواب بھی دیکھ لیں نا، خواب دیکھیں، آپ ایک خواب دیکھیں اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اسٹریٹجی جو ہے اس کا پہلا قدم جو ہے اس کا تعین کریں. اچھا، یہ جو ہے یہ ہماری خواہشات کو آگے بڑھانے کے لیے سمت، مقصد اور تحریک جو ہے نا فراہم کرتا ہے، خواہش پیدا کرتا ہے، انیشیٹ کرنے کے لیے ہمیں محرک کرتا ہے. اچھا، چاہے یہ جو ہو وہ ہمارے کریئر میں آگے بڑھنا ہو. دیکھو نا، خواب کیا ہوتا ہے، آپ کا گول کیا ہوتا ہے، ہدف کیا ہوتا ہے. اپنے کریئر کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اپنی صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اپنی بہبود کو بہتر بنانا ہو، یا رشتوں کی پرورش ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہمارے اکابر ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی بہتری، اپنی ان سے تعلقات کو کرنا ہو. تو ہمیں ایک مؤثر گول، اہداف، ٹارگٹ جو ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ اپنے خوابوں کو ٹھوس حقیقتوں میں بدلنے کی طاقت دیتی ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں بامعنی اہداف، میننگ فل ٹارگٹ جو ہیں اس کو طے کرنے اور حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی جو ہے اس کو زیر بحث لاتے ہوئے مقصد کے تعین کے فن اور سائنس، پتہ ہے بڑی سائنس ہے جی، تو یہ بھی سائنس ہے ایک، اس کو ہم تلاش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ اہداف کی طاقت کو سمجھنا. اہداف جو ہے وہ روڈ میپ کے طور پر کام کرتے ہیں، ٹارگٹ جو ہیں وہ روڈ میپ کے طور پر کام کرتے ہیں جو ہماری مطلوبہ منزلوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ارادوں کو واضح کرتے ہیں، ہماری کوششوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ہمارے خوابوں کے تعاقب میں ہمیں آگے بڑھاتے ہیں. مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے پابند. سمارٹ اہداف، سمارٹ، آج کل ہر چیز سمارٹ ہوتی جا رہی ہے، سمارٹ فون ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے جو گول ہے نا وہ بھی سمارٹ اہداف کا تعین کر کے ہم عمل کے لیے ایک واضح فریم ورک بناتے ہیں، ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا، فریم ورک میں ہم چیزوں کو طے کر لیتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، ہے نا، اور اسی راستے میں اپنی حوصلہ افزائی اور جواب دہی کو بڑھاتے ہیں. اچھا، یہ جو ٹارگٹ ہوتے ہیں طے تو کر لینا چاہیے، لیکن جو اس کا رستہ ہے اس میں اگر ہم اس کو طے کر لیں گے کہ کس طرح وقت کی پابندی ہوگی، کس طرح سے کام ہوگا، کیا فریم ورک ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو جواب دہی. اچھا، یہ جواب دہی اپنے جو ہوتی ہے نا، خود احتسابی جو ہوتی ہے، یہ بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو جواب دہ ہوں، بی یور اون باس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دفع کرو یار، ہاں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے خود کے باس بن گئے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو جواب دہ ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ اس کو آپ کیا اپنی آپ نے حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. اور خیر ہو، آج تو آپ نے زبردست کام کر دیا ہے بھائی. چلو آج میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. مونولوگ مجھے تو بڑا مزہ کرتا ہے. کبھی میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ ایک میں پروگرام کسی وقت مونولوگ پہ کروں نا، ایسے باتیں، ایسے خاموش، کمرہ بند کیا، تھوڑی سی لائٹ ہو اور آدمی جو ہے اپنے آپ سے باتیں کرے، ہے نا. تو آپ اپنے آپ سے باتیں کر کے اپنے آپ کو ریوارڈ دیں کہ چلو یار چلتے ہیں، آؤ چائے کافی پیتے ہیں، کہیں بار مارننگ واک پہ چلتے ہیں، شام کے وقت مارننگ واک پہ چلتے ہیں، اور کہیں کافی پیتے ہیں، کہیں رائڈنگ پہ چلتے ہیں، کسی کلب میں چلتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں. تو یہ اپنی جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے نا وہ کریں. اچھا،
دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اقدار اور ترجیحات کی شناخت کریں، پہچانیں ان کو، ویلیوز کو اور پرائرٹیز کو۔ بامانی مقصد، بامانی میننگ فل آبجیکٹیو جو ہے نا کہ ترتیب، کبھی کبھی اس طرح سے جو انگلش کے لفظ ہیں وہ ہمیں اردو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم عادی ہو گئے نا جی انگلش کو سمجھنے کے، بات کرنے کے، اور یہ شو کرنے کے کہ جی ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ تو جب تک ایک آدھ انگریزی کا لفظ نہ آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ تو بنتا کچھ نہیں ہے نا، پینڈو سا ہے۔ لیکن آج کل موبائل پہ میں دیکھتا ہوں، میں نے خود بہت سارے پینڈو لوگوں سے بہت ساری باتیں سیکھی، بہت ساری باتیں سیکھی۔ وہ جب اپنا ولاگ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی چیزیں جو ہیں آپ کو بڑی اچھی کو سیکھنے میں مل جاتی ہیں۔ میں تو کئی ساری، کئی جنہوں نے مجھے کئی گھر کے معاملات کو درست کرنے میں مدد ملی، کہیں گھر ٹوٹا پھوٹا تھا اس کو ٹھیک کرنے میں مدد ملی، کئی ٹوٹکے اور وہ اس طرح کے جو تھے اس کو مدد ملی۔ یہ ہے اس کو ذرا سا اپنے آپ کو جو آپ کا وہ ہے نا جی ترجیحات اور اقدار، ان کو آپ ذرا سا غور فکر کریں، دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ، اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، بامانی سے مراد میری یہ ہے میننگ فل، اس کا کچھ مطلب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ویسے تو میں خود بھی کہتا رہتا ہوں کہ دل سے نکلے دل میں پہنچے، بات اتنی ہے فقط، اور وہ لفظ کے معنی بھی ہوں، یہ ضروری تو نہیں، مطلب ضروری ہے۔ شاعری شاعری ہے اور زندگی زندگی ہے نا۔ شاعری میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو میننگ فل مقصد کی ترتیب ہے نا جی، یہ سوچنے سے، بات کرنے سے اور خود شناسی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ لفظ خود شناسی جو ہے نا، یہ بہت ہی مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہے، خودی کی بات ہے۔ اور ہاں، علامہ اقبال نے بھی اس پہ بہت بات کی ہے، لیکن علامہ اقبال سے ہٹ کر آپ خود علامہ اقبال ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اور شروع کر دیں۔ ایسی جو اپنی اقدار جو ہے نا، جذبات اور ترجیحات، پرائرٹیز جو ہیں، وہ واضح کرنے سے ہم اس بات کی بصیرت حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے، کس کی ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے نا، لوگوں کی بھی، چیزوں کی بھی، اور چیزوں سے ہٹ کر تیسری چیز جو بھی ہے اس کی بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، اور ہم اپنی توانائی، انرجی اور توجہ کہاں مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، چاہے یہ ذاتی ترقی کو فروغ دینا ہو، تعلقات، ریلیشنز کو استوار کرنا ہو، یا اپنی کمیونٹیز جو سوسائٹی ہے اس میں مثبت اثر ڈالنا ہو۔ اپنے اہداف کو اپنی بنیادی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں ان کی اہمیت اور مطابقت کو بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اقدار اور ترجیحات اس کو طے کر لیں اور ان کی شناخت کر لیں، یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، سمارٹ اہداف جو ہوتے ہیں نا، تو یہ اس کا جو تعین جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا اس پہ اور بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، سمارٹ اہداف جو ہیں وہ اہداف کی ترتیب کے لیے ایک منظم انداز فراہم کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہمارے مقاصد مخصوص، قابل پیمائش، یہ قابل پیمائش پہ بات کرتے ہیں، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے پابند ہیں۔ اتنے دیر میں یہ ہونا چاہیے، ساری عمر نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ سمارٹ اہداف تیار کرتے وقت اس کے بارے میں واضح اور مخصوص ہونا چاہیے، اسپیسیفک۔ میں اپنی کلاس میں یہ لفظ بہت استعمال کرتا ہوں، ناٹ ایبسٹریکٹ۔ مطلب بچیاں جو ہیں وہ کچھ جب جواب دیتے ہیں تو وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے نا، چاند ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم کا ٹارگٹ جو ہے
وہ واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اور مخصوص ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے، اور کسی ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہونا چاہیے۔ جب کوئی لفظ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں نا، تو ایسا لفظ استعمال ہی نہ کریں جس کا ایک معنی نہ ہو۔ ایبسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے کنکریٹ ہونا چاہیے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح ہو سکتا ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے قابل پیمائش معیار قائم کریں، جس کو اب میئر کیا جا سکے، ماپا جا سکے، جس سے ہم کہیں کہ ہاں 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ حقیقت پسندانہ توقعات جو ہے نا وہ قائم کریں۔ کچھ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی ہیں۔ جی میں اس سال جو ہے اپنی آمدنی میں 200 کروڑ کی انکم کرنا چاہتا ہوں، اس وقت 200 روپے نہیں کما رہا، اور ہم نے اہداف رکھ لیا 200 کروڑ روپے کا۔ تو یہ نہیں، خود سے آدمی کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، میں کتنی اچھی نوکری تلاش کر سکتا ہوں، کتنی اچھی نہیں کر سکتا ہوں، میں کیا جاب کر سکتا ہوں، کیا جاب نہیں کر سکتا ہوں، میرے اندر پوٹینشیل کتنا ہے، میری طاقت کتنی ہے، میرا ذہن کتنا ہے، میرا آئی کیو کتنا ہے۔ یہ سب چیزیں سائنس ہے، جو ہم نے اوپر لفظ استعمال کیا نا، یہ سائنس ہے۔ تو آپ خود سے جان سکتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حقیقت پسندانہ لاجیکل جو توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشن جو ہیں، اس کو قائم کریں۔ اپنی اقدار اور ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنائیں۔ ویلیوز اور پرائرٹیز، اور خود کو جواب دہ اور مرکوز رکھنے کے لیے ڈیڈ لائن قائم کریں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ہے جواب دہ، رسپانسیبل، کہ میں جو ذمہ دار ہوں بھائی، میں اس یعنی اگر وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ اپنے باس ہیں تب بھی آپ اپنے آپ کو جواب دیں۔ مجھے کوئی بھی نہیں، کئی ایسی نوکریاں میں نے کی، کوئی نہیں مجھے پوچھتا تھا، خاص طور پر ڈاکٹر انیس صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے کیا کیا، کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، آج تک نہیں۔ لیکن مجھے خود پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر وہ کوئی پوچھیں گے اینی ٹائم تو میرے پاس اس کا جواب ہوگا کہ یہ کیا ہے، اور آج تک کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ کو خود اپنا جواب دہ ہونا چاہیے، اور مرکوز جو ہے فوکس اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن قائم کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ کہ اچھا یہ ہے 1 ہفتہ اور اس طرح سے۔ اچھا بعض جو یہ لفظ جو ہے نا مرکوز، یعنی وہ اس کو بچے آج کل جو ہیں اس سے بہت دور ہیں۔ تو آج کل جاپانیوں میں اور دوسرے میں بچوں کو مرکوز کرنے کے لیے، ان کو فوکس کرنے کے لیے، ان کی توجہ کو فوکس کرنے کے لیے یہ بہت اہم کام ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بچے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جسم ان کا وہاں ہوتا ہے، ان کی توجہ، ان کا فوکس نہ ٹیچر کی طرف ہوتا ہے، نہ اس موضوع کی طرف ہوتا ہے جسے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ اب علم بن گیا ہے، سائنس بن گئی ہے کہ بچوں کو کس طرح سے فوکس کیا جائے کہ وہ اس طرف، تو یہ اس کو جب ایک پریکٹس سے اس کو یہ سکھا دیں گے، سکل ہے یہ ایک فوکس کرنا، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ جتنا پڑھیں گے اس کو یاد رکھ سکیں گے۔ تو ہمیں بڑوں کو بھی جو اپنے ٹارگٹ جب طے کرنے ہیں، اسمارٹ اہداف کا تعین کرنا ہے، تو کس طرح سے ان کو دوسری اپنی پرائرٹی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اور خود کو جواب دہ اور مرکوز فوکس رکھنے کے لیے، اسی پر توجہ رکھنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ اس کو قائم کریں، کب تک ہو جائے گا۔ اچھا ہمارے ہاں عادت ہے، ہم کسی کو ڈیڈ لائن تو نہیں، ریڈ لائن ہوتی ہے ہمارے ہاں نا، ڈیڈ لائن نہیں ہوتی کہ یہ کام ہو جائے گا۔ 4 سال حکومتیں آتی ہیں، 5 سال کو اپنے دن پورے کرتی رہتی ہے، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی کہ ہم نے 5 سال میں کیا کرنا ہے اور یہ کام اتنے میں ہو جائے گا۔ وعدے ہوتے ہیں ضرور، لیکن اس کی کوئی نہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے، نہ اس ڈیڈ لائن پہ اس کام کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، ہم اور طرح کے لوگ ہیں، دوسری مخلوق ہیں۔ چلیں، سوری میں کسی اور طرف نکل گیا۔
تو اہداف کو قابل عمل اقدامات میں تقسیم کر لیں. جو ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں ان کو قابل عمل، وہ آفاقی نہیں ہے نا، آسمان سے تارے توڑنے والی بات نہیں. آج میں 3 تارے توڑ کے لاؤں گا، کل میں 5 توڑ کے لاؤں گا اور مہینے کے آخر تک چاند لے آؤں گا. یہ نہیں، قابل عمل لاجیکل جو سٹیپس ہیں ان میں ان کو تقسیم کر لیں، بریک کر لیں. بڑے اہداف کو چھوٹے قابل عمل اور اقدامات میں تقسیم کرنا. بڑا ہو نا، مطلب ایک تو بڑا اہداف ہے، چاند کو توڑ کے لانا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے تاروں کو توڑیں پہلے، ہے نا. اسی طرح سے ہونے چاہیے قابل عمل. یہ میں ایسی مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں اہداف جو ہوتے ہیں، ایک ہدف بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں، تو اس میں تقسیم کرنا انہیں زیادہ قابل انتظام اور قابل حصول بناتا ہے. تو آپ جو ہے پہلے اس کے چھوٹے اہداف بنا لیں، چھوٹے ٹارگٹ بنا لیں. میں ایک ریڈی سے کام شروع کروں گا، پھر اس کو 2 ریڈیوں پہ لے جاؤں گا، پھر 3 پہ لے جاؤں گا، پھر ایک دکان کھولوں گا، پھر ایک شاپنگ مال بناؤں گا، پھر جو ہے یہ کروں. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ وہ پہلے ہی شاپنگ مال سے شروع کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ آپ کسی پرنس کے بیٹے ہوں، کسی بلینئر کے بیٹے ہوں تو کر سکتے ہیں. لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے کام سے اس کو شروع کر. ہم ایک تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کر لیں نا. کوئی تعلیم ہو تو اسے کہیں یار پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے جی، نوکری نہیں ملتی. یار میٹرک کیا ہے آپ نے اور آپ اس تلاش میں ہیں کہ مجھے نوکری نہیں ملتی، اور پھر اگر نوکری ملتی ہے تو وائٹ کالر جاب کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم اکثر جو ہے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نوکری ملے جس میں تنخواہ ملے، کام نہ کرنا. تو پھر تو خواب بھی نہیں دیکھا آپ نے نا. اگر آپ نے خواب دیکھا ہے ایسی نوکری کا تو پھر وہ خواب ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے، نائٹ میئر ہے جو آپ نے دیکھا ہے اور سمجھ آپ ہی رہے ہیں کہ یہ کوئی میں نے خواب دیکھا ہے. شروع کریں. میں بے شمار مثالیں ایسی پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے بالکل زیرو سے شروع کیا، زیرو سے، اور آج وہ ماشاءاللہ بڑے 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 اس میں موجود ہیں. میرے آفس کے کئی لوگ تھے جو بالکل زیرو سے شروع کیا، آج جو ہے وہ مدینہ میں ٹی وی پروڈیوسر لگے ہوئے ہیں. مدینہ میں کام کا کام، ثواب کا ثواب. لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے کسی کام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، ٹارگٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو آپ چلے جاتے ہیں، کر لیتے ہیں کام. لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں پھر نہیں. تو اس کو کاموں کے سائز اور سنگ میل جو ہوتے ہیں نا، اس کو تشکیل دے کر، کام کتنا بڑا ہے، 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، 5ویں دن میں کیا سنگ میل کیا حاصل کر لوں گا، میں کہاں تک پہنچوں گا. آج میں یہاں ہوں، کل میں جو ہے لالا موسیٰ ہوگا، پھر آگے میں لاہور ہوں گا. تو اس طرح سے کہاں سنگ میل ہم کہتے ہیں نا، ایک جگہ پہنچنے کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے. ایک شہر ہوتا ہے تو اس کے بعد سنگ میل لگے ہوتے ہیں، 1 میل، 2 میل، 3 میل. لیکن اسی طرح سے جو آپ کے اقدام ہوتے ہیں، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ طے کر لیتے ہیں سنگ میل اپنے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. آپ اپنی زندگی کو بھی سنگ میل میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ ایک لاجیکل سی عمر اپنی طے کر لیں، 100 سال کر لیں. 100 سال اگر میں زندہ رہا، اس وقت عمر ہے میری 20 سال، لائن بنائیں، ایک اینڈ پہ 100 سال لکھیں، ایک جگہ پہ 20 سال لکھیں. اس 20 سال میں آپ نے کیا کیا ہے وہ اس کے اوپر لکھ لیں. پھر اس کو سال میں تقسیم کر لیں، 6 مہینے میں تقسیم کر لیں، 1 مہینے میں تقسیم، جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہو اس کو تقسیم کر لیں. آپ کے نزدیک وقت کی اہمیت ہے تو آپ اسے 1 مہینے میں تقسیم کر لیں، روز میں تقسیم کر لیں کہ آپ کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے.
میرا کل کا دن کیسا برا گزرا، کیا اچھا کیا میں نے، کیا برا کیا میں نے، کتنے جھگڑے کیے، کتنی گالیاں میں نے لوگوں کو دی، آج میں نہیں دوں گا، آج میں یہ نہیں کروں گا، آج میں یہ نہیں کروں گا، آج میں یہ نہیں کروں گا۔ میرا دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے میرے آج کے دن کو کل کے دن سے بہتر کر دے۔ آپ کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو جائے گا۔ اگلا جو دن آنے والا ہے اس کے لیے محنت کریں، پلاننگ کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، لکھ لیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ اس کا جائزہ لے کر سو جائیں، اور ان سب لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ ہر چھوٹی سی فتح جو ہے نا وہ ہمیں اپنی حتمی منزل کے قریب لے جاتی ہے، چھوٹی سی تو ہوتی فتح ہے، اور ہمارے راستے میں ہمارے اعتماد اور حوصلے کو تقویت دیتی ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سی بات جو ہم نے حاصل کر لی ہے، ہمارا اچیومنٹ ہے، ہماری فتح ہے، ہماری خوشی ہے، وہ ہمارے راستہ ایک سنگ میل ہم نے طے کر لیا ہے، ہمارا راستہ چھوٹا ہو گیا ہے، ہم اپنی منزل سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ توجہ اور استقامت، توجہ تو وہی ہے جسے میں فوکس کہہ رہا ہوں اس وقت سے، اور استقامت، ایک بات طے کر لیں اور پھر لگے رہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر قدیر کا ہے۔ ایک میٹنگ میں، ویسے تو میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا ہے، لیکن اس میں ہم نے کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں کی، ان کی زندگی پہ بات کی، میرے اسی چینل پہ موجود ہے وہ۔ لیکن ایک کوئی تقریب تھی ونس اپون اے ٹائم، تو اس میں میں بھی شریک تھا، تو اس میں ڈاکٹر قدیر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی محفل میں تھے، تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ میری بات تو سنیں سائیڈ میں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مجھے کہے گا کہ ایٹم بم کا فارمولہ کیا ہے، تو اور میں سوچتے ہوئے گیا کہ میں اسے کہوں گا وہ نیٹ پہ دیکھ لینا، وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب سائڈ میں لے گیا مجھے تو کہنے لگا کہ سر جی آپ نے اتنا بڑا کام کر کیسے لیا؟ تو میں نے کہا کہ یار میں نے یہ کام اس طرح سے کر لیا کہ میرا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ایک بات کو طے کر لو اور پھر استقامت، پھر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے گا۔ اچھا، یہ قرآنی فارمولہ بھی یہی ہے، آپ کو بہت جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ اپنے گھوڑے جو ہے وہ تیار رکھو اور استقامت کے ساتھ کام کرتے رہو۔ تو یہ ہمارا جو ٹارگٹ والا ہوتا ہے نا جی، اپنے آپ، اچھا یہ امپرومنٹ، اپنی جو سیلف ہے نا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا جو فارمولہ ہے، اس میں بھی فوکس اور استقامت جو ہے اس کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بامانی مقاصد، میننگ فل آبجیکٹو کے اصول کے لیے توجہ، نظم و ضبط اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا خلفشار اور ناکامیاں اور رکاوٹیں، یہ تو ناگزیر ہیں، ہوں گی، لیکن ایک لچکدار فلیکسیبل ذہنیت کو برقرار رکھنا اور اپنے اہداف کے لیے پرعزم رہنا ہمیں چیلنجوں پر قابو پانے اور راستے پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ منزل تو بعد کی بات ہے نا، سفر بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت لچک، فلیکسیبل، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، ٹوٹ جاتا ہے بندہ۔ اور موافقت اور عزم کی عادت کو پروان چڑھانے سے ہم مصیبتوں پر براجمان ہو جاتے ہیں، یا مصیبتوں پر براجمان ہو جاتے ہیں، ان پر قابو پا لیتے ہیں، ان پر بیٹھ جاتے ہیں، ان پر سواری کرنے لگتے ہیں۔
اور یہ جو ہے ان پر سواری کی اپنی صلاحیت کو مضبوط بناتے ہیں، ان پر قابو پانے کی اپنی صلاحیت کو مضبوط بناتے ہیں اور اپنے خوابوں کے تعاقب میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ کس سے؟ توجہ اور استقامت۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ترقی اور کامیابی کا جو ہے وہ جشن منانا چاہیے۔ جیسے بھی ہم نے بات کی نا، چھوٹی سی خوشی ہو تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرو، اپنے ساتھ ہی کرو، دوسروں کے ساتھ کرو۔ جتنی بڑی خوشی ہو اتنی بڑی سیلیبریشن رکھو۔ آپ اپنا کوئی دفتر بناتے ہو تو اس میں دوستوں کو بلاؤ، چائے پلاؤ، شہر کے لوگوں کو بلاؤ۔ لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں کوئی شادی ہو، پچھلے دنوں بھی میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اسلام آباد میں، بہت بڑے اچھی مارکی میں تھی، بڑے لوگ منگائے ہوئے تھے۔ میرا ڈرائیور جو ہے باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں اس کو بلاؤں کہ نہ بلاؤں۔ اب شادی تو کسی کی ہے، میرے رشتہ دار کی بھی نہیں ہے، ایک دوست جاننے والے ہمسائے کی ہے، لیکن آخر میں نے اس کو فون کر ہی دیا۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا، میں نے کہا یار ادھر آ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بند کر دیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے بعد میں پوچھا تو کہنے لگا وہ وہاں ایک اور بس والا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آیا، کہنے لگا آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ دعوت بہت بری قرار دی ہے اسلام نے، جس میں صرف امیروں کو بلایا گیا ہو۔ لیکن صاف ظاہر ہے اب ایک ولیمہ ہے، اس جگہ پہ ہے، وہاں غریب غربا کا کیا کام۔ لیکن اگر کوئی گاؤں ہے، آپ کا شہر ہے، محلہ ہے، کوئی اور بھی ہے جہاں وہ آپ کی رشتہ دار عزیز ہمسائے جو کم آمدنی والے ہوں، چلو غریب نہیں کہتے نا، بری بات ہے، غریب نہیں کہتے، کم آمدنی والے ہیں، ان کو ضرور بلانا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس کا جشن منائیں اپنے ساتھ اکیلے ہی۔ جیسے میں نے یہ بات کہ آپ نے کوئی بات اچیو کی ہے، باہر نکلیں، جا کے کہیں چائے وائے پی کے آئیں، کافی پی کے آئیں، تھوڑا اور کوئی گھوم پھر کر آئیں۔ جس چیز میں آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کر کے آئیں، اس کامیابی کو، اس ترقی کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ اکیلے ساتھ اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اکیلے کریں، دوستوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں دوستوں سے، ایک بڑی پارٹی رکھنا چاہتے ہیں بڑی پارٹی رکھیں، سیلیبریٹ کریں۔ اچھا جی، مقصد کی جو ترتیب ہے وہ ایک طاقتور ٹول ہے، اس کی مینجمنٹ، اپنے آبجیکٹو کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اپنی اقدار کو واضح کر کے، سمارٹ اہداف کو متعین کر کے، انہیں قابل عمل اقدامات میں تقسیم کر کے، توجہ اور استقامت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنی ترقی کا جشن منا کر ہم اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں اور مقصد، جذبے اور تکمیل کی زندگی بناتے ہیں۔ لہذا واضح حوصلے اور عزم کے ساتھ ہدف کے تعین اور کامیابی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم ارادے اور عزم کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو ہمارے خواب قابل رسائی ہے۔ میری آج کی گفتگو میں ایک لفظ بار بار آیا ہے، اقدار۔ یہ قدر کی جمع ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ لفظ بہت بولتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار ہیں، یہ ہماری اسلامی اقدار ہیں، یہ ہماری ثقافتی اقدار ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو وغیرہ وغیرہ ہیں، کوئی 100 سے زیادہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے یقین، ایمان اور اقدار کا حصہ ہیں۔ میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں 2 وجوہ کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اقدار کہتے کسے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس موضوع کو ہم آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ ایک تو اقدار کی تعداد بہت ہے۔ اچھا، آپ بھی غور کیجئے گا، جب تک میں اگلا پروگرام لے کے آتا ہوں آپ سوچئے گا کہ ہم
ہماری اقدار ہیں کیا، ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا اقدار ہیں، ان کی کوئی لسٹ بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی؟ ہم پاکستانی ہیں، ہماری اقدار کیا ہیں، کیا ان کی کوئی ایک لسٹ بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی؟ ایک بات پہ میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اگر کسی گروہ کی اقدار ہوتی ہیں اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قوم ہوتی ہے۔ ایک بھی قدر، ایک بھی بات، مثلا سچ بولنا، ہم کہیں کہ پاکستانی قوم سچ بولتی ہے، پاکستانی قوم بہادر ہے، پاکستانی قوم کیئرنگ ہے، دوسروں کا خیال کرتی ہے، یا کوئی بھی جو قدر ہوتی ہے، اگر وہ ایک بھی کسی گروہ میں ہو وہ قوم ہوتی ہے، ورنہ وہ ہجوم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔